السلام علیکم ناظرین. سیانے لوگ کہتے ہیں کہ روٹی، کپڑا اور مکان یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو ہر انسان کی زندگی کی انتہائی ضرورت ہے. لیکن اب یہ دیکھنے میں آیا ہے، اب یہ جاننے میں آیا ہے اور اب یہ سننے میں آیا ہے کہ جو صحت کے یا ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بھی کسی چیز سے کم نہیں. کسی زندہ انسان کے لیے ہیلتھ کی سپورٹ بھی یا ہیلتھ ایشو بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں جس طرح روٹی، کپڑا اور مکان کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی زیاد صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور ہیلتھ پہ ان کی بڑی نظر ہوتی ہے، یعنی شعبہ ہیلتھ پہ ان کی بڑی نظر ہوتی ہے اور ان کے معاملات کو یہ بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں. تو آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں قاضی صاحب یہ بتائیے، قاضی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج تک مجھے کم از کم یہ سمجھ نہیں آئی، میں بھی ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں، کہ یہ اس پہ پالیسی اتنی تیزی سے کیوں تبدیل ہوتی ہے، کس میں کیا خامی ہوتی ہے، کس میں کیا اچھائی ہوتی ہے کہ ہم آج تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکے کہ جو میڈیکل کالج میں داخلے والے بچے ہیں ان کو ہم ایک ہی طرح سے، ایک ہی نظر سے، ایک ہی میرٹ سے، ایک ہی اسٹینڈرڈ سے ان کو ہم داخلے دیں اور کسی کو کوئی شکایت نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ ناصر اسلم راجہ صاحب. یہ جو موجودہ سسٹم ہے پی ایم سی کا، پاکستان میڈیکل کمیشن، یہ کنورٹ ہوا ہے پی ایم ڈی سی سے کونسل کمیشن میں چلا گیا ہے. باضابطہ طور پہ جو پی ایم ڈی سی نے جتنے فیصلے کیے تھے، ابھی یہ کمیشن اور کونسل کے مابین جو لڑائی پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ 2021 میں آ کے جو طلبہ ہے پاکستان کے، پورے پاکستان کے چاروں صوبوں کے طلبہ اب اس کو بھگت رہے ہیں. کئی مسائل کا سامنا ہے والدین کو، طلبہ کو جنہوں نے ایف ایس سی کیا اور وہ میڈیکل کالج میں جانا چاہتے تھے. تو ٹیسٹ کے حوالے سے پی ایم ڈی سی نے، جس وقت کونسل تھا، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے ایک طریقہ کار واضح کیا والدین کو، بچوں کو، اکیڈمیز کو، جس میں باقاعدہ والدین نے بچوں کو اکیڈمیز میں داخلے لے کے دیے. وہ یہ تھا اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے وہ یہ تھا کہ بچے جا کے پہلے یہ تھا کہ این ٹی ایس کے تھرو یہ ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر جس کے مارکس ہوتے تھے تو ایف ایس سی کے مارکس اور ٹیسٹ کے مارکس جا کے میڈیکل کالجز میں آپ کو پبلک سیکٹر میں آپ کو داخلہ مل جاتا تھا. پھر پی ایم ڈی سی نے ایک نیا طریقہ کار وضع کیا کہ جو میڈیکل کالج جن یونیورسٹیز کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، فار ایگزامپل جو پنجاب میں ہے، پنجاب ہیلتھ یونیورسٹی کے ساتھ جو کالجز تھے تو وہ ٹیسٹ وہ پنجاب ہیلتھ یونیورسٹی ان سے لے گی. اس طرح کے پی کے میں، اس طرح سندھ میں، بلوچستان میں. یہ پی ایم ڈی سی کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں یہ ہوا کہ تیاریاں شروع ہو گئی. ادھر سے صدارتی آرڈیننس آ گیا. صدارتی آرڈیننس آنے کے بعد جو ہے پی ایم ڈی سی پی ایم سی میں کنورٹ ہو گیا. یہ سارا سلسلہ پھر سٹاپ ہو گیا. پھر اور ایک نیا طریقہ کار وضع ہو گیا. ایک نیا ایشو شروع ہو گیا پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی کے درمیان. تو وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے ملازمین کا سٹیٹس بحال کیا. اس کے بعد پھر پی ایم سی سے صدارتی آرڈیننس ختم ہو کے پی ایم ڈی سی میں کنورٹ ہو گیا. اس کے بعد مشترکہ اجلاس میں باقاعدہ طور پہ یہ قانون سازی کی گئی، ایکٹ منظور کیا گیا پی ایم سی کا، اور پی ایم سی نافذ ہو گئی. اتنے میں ایف ایس سی کے جو انٹری ٹیسٹ تھے میڈیکل کالجز کے وہ سر پہ آن پہنچے. اب راجہ صاحب ایشو یہ آ گیا اس میں کہ جو طلبہ تھے ان کو پی ایم سی نے، چونکہ پی ایم ڈی سی کے ان فیصلوں کو مان نہیں رہی تھی اور وہ اپنے نئے فیصلے لے کے آ رہی تھی، تو ان کو 10 دن میں ایک سلیبس دے دیا، پھر 15 دن بعد دوسرا سلیبس دے دیا، پھر 20 دن بعد تیسرا سلیبس دے دیا، جس سے بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا تھا. کیونکہ اکیڈمیز میں جاتے تھے پہلے انہوں نے کہا کہ نمس کے تھرو یا لمس کے تھرو یہ ٹیسٹ لیا جائے گا، تو یہ سلیبس ہے، اس پہ تیاری کرے. بچوں نے جب وہ تیاری شروع کر دی، پی ایم سی نے ایک نیا اور سلسلہ شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ تو ہم لیں گے اینڈیکیٹ کے تھرو. اینڈیکیٹ ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک ٹیسٹ ہے جو لیا جاتا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی ٹیسٹ ہوگا اور اینڈیکیٹ کے تھرو ہم یہ لیں گے. اچھا بچوں نے اس کی تیاری شروع کر دی کہ چلے جی اینڈیکیٹ کے تھرو یہ ٹیسٹ ہم دے دیں گے. اس میں انہوں نے جو سب سے بڑا بلنڈر کہہ دے، غلطی کہہ دے،
جو بھی کہہ دے، نہ تجربہ کاری کہہ دے. اس میں یہ ہوا کہ جو MD-CAT کے تھرو یہ طریقہ کار وضع کیا گیا کہ پورے ملک کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا اور ایک ہی پیپر ہوگا. صحیح. اب 18ویں ترمیم کے تحت KPK کا تعلیم جو ہے وہ الگ ہے، بلوچستان کا الگ ہے، سلیبس کے لحاظ سے، بکس کے لحاظ سے. اچھا، میڈیکل کی بھی تعلیم علیحدہ علیحدہ ہے سر؟ نہیں، FSC میں دیکھیں نا، اب آپ اگر پڑھتے ہیں بایولوجی پڑھتے ہیں، آپ نے میڈیکل میں جانا ہے نا، تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ FSC کا جو بایولوجی کا جو سلیبس ہے وہ مختلف ہے چاروں صوبوں کا، یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، سلیبس مختلف ہے اس میں، لیکن ٹیسٹ ایک ہی ہے. ٹیسٹ ایک ہی ہے. اس میں جو ہے جو اس کی اپنا KPK کی بیالوجی ہے، بیالوجی تو ایک ہی ہے، لیکن اب جو فار ایگزامپل میتھس کے سوال ہے تو ادھر کوئی اور ہے، ادھر کوئی اور ہے، اس طرح کا ہے. انہوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں جی، ہم جو کامن کویسچن آئیں گے اور وہ چاروں صوبوں کے اگر مختلف ہوں گے اور اس پہ اعتراضات آ گئے تو ہم اس کے مارکس پورے اس سے کاٹ لیں گے، ختم کر دیں گے. جو اس طرح ہوگا، جو انہوں نے اس وقت طریقہ کار وضع کیا تھا، اس میں ایشو یہ آ گیا جو MCQs دیے گئے، MCQs کے جو جوابات تھے، جو آبجیکٹو 3 تھے، وہ بھی غلط تھے، تینوں کے تینوں غلط تھے. بچوں نے آبجیکشن کیا کہ یہ کیز ہی یہ غلط ہے، جو MCQs کے جو جوابات ہیں یہ بھی غلط ہے. صحیح. الزام لگایا PMC نے یہ جواب اس پہ دیا کہ جی یہ جو اکیڈمیز ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ سارے ٹھیک ہے. ایک طرف بچوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمیں پھر کیز دکھائے نا کہ اس کا جواب کیا ہے، کیونکہ ہم نے جو تیاری. اچھا قاضی صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، بات زیادہ طویل ہو رہی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ ہمیں سجیسٹ کریں کہ اس سارے معاملات کا، کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر روز ایک نیا ایشو ہوتا ہے، ہر روز ایک نئی پریشانی ہوتی ہے اور ہر روز ایک نئی کنٹروورسی چلتی ہے، اس کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں؟ اس وقت جو والدین ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، جو بچے ہیں کیا چاہتے ہیں، تو اتھارٹیز جو ہے وہ کیوں نہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بات مان کے کوئی ایک ایسا نظام یا ایسی پالیسی لاتے ہیں کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ راجہ صاحب، نظام تو ابھی بن جائے گا، لیکن جس وقت PMC نے یک دم یہ سارا سسٹم چینج کر دیا وہ چینج نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت سے بچے، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ایک سسٹم چل رہا ہے، اگر اس کو چینج بھی کرنا ہے تو موقع دیں، وقت دیں ان کو کہ فلان تاریخ سے یہ سسٹم ختم ہو کے اس کی جگہ یہ لاگو. جی یہی کہہ رہے ہیں. بالکل جی. پورا سال اب دیکھیں نا، اب پورا سال آگے آ رہا ہے، اب اس میں یہ جتنی جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ امپلیمنٹ کریں پورے ملک میں تو ہو جائے گا. لیکن اب 3 مہینے رہ گئے تھے ایگزام کو، آپ نے ایک نیا اچانک کر دیا. اب اس میں جو بچے ہیں جن کا اب پورا سال ضائع ہوگا، پورا سال ہوتا ہے اور ان کا پورا فیوچر، بلکہ پورا فیوچر ضائع ہوگا. کچھ بچے جو ہے وہ اب اگلے اب ایک بچے نے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اب وہ 1 سال ضائع کرے گا اس ڈاکٹر بننے کے لیے، جو کہ ان کی جو PMC کی میں سے نااہلی کہوں گا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے والدین سفر ہو رہے ہیں، بچے سفر ہو رہے ہیں اور ان کے پاس سلوشن بھی کوئی نہیں ہے. راجہ صاحب، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. آپ نے جو سیٹیں رکھی ہیں نا وہ پنجاب کی سب سے زیادہ ہے، جو آپ نے پورے ملک کا ایک پیپر لیا ہے. اب جب KPK یا بلوچستان کے جو بچے ہیں وہ 10,000 آ رہے ہیں، مثال کے طور ایگزامپل کے طور پہ 10,000 آ رہے ہیں اور پنجاب سے آ رہے ہیں 40,000. اب 40,000 بچوں نے جو مارکس لیے MD-CAT میں، تو 40,000 پنجاب کے آ رہے ہیں، جبکہ KPK اور اس کے جو ہے وہ انہوں نے جو جوابات غلط تو نہیں دیے لیکن جو ان کے سلیبس کے مطابق نہیں تھے اور پنجاب کے سلیبس کے مطابق تھے، تو ادھر سے 40,000 میں سے 30,000 انٹری مار رہے ہیں داخلے میں میڈیکل کالجز میں. تو یہ تو ان سے بڑھ جائے گا. یہ ایک غلط سسٹم جو ہے انہوں نے متعارف کروا دیا اور پھر کچھ شارٹ ٹائم میں. والدین کا راجہ صاحب مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، خدا را PMDC جو ہے نظر ثانی کرے اور دوبارہ یہ ٹیسٹ لے اور دوبارہ جو کمپٹیشن کا امتحان ہے میڈیکل کالجز کا اس کو اثر نہ کرے، کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. قاضی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ملک کی جو کتھا ہے یا ہمارے ملک کی جو گنگا ہے وہ عجیب طریقے سے بہتی ہے، اور جو کنسرن اتھارٹیز ہیں جن کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، میڈیا تو لیتا ہے، جیسے قاضی زیاد صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ لوگ بیچارے روتے رہتے ہیں، چراتے رہتے ہیں، واویلا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہوتا ہے اور مستقبل سے اہمیت کوئی بڑی چیز یا اہم چیز نہیں ہوتی. تو ہم اپنی اتھارٹی سے یہ درخواست کرتے ہیں، PMDC سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا را پالیسی بناتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اس سے کہیں
ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل تو نہیں تباہ ہو رہا؟ کہیں ان کی ہوئی ساری محنت تو نہیں ضائع ہو رہی؟ کہیں ان کا لگایا ہوا سرمایہ تو نہیں ضائع ہو رہا؟ تو برائے مہربانی اس پہ خیال کیجئے اور ایک ایسی جو ہے مؤثر پالیسی بنائیے جس کے بینیفیشری سارے ہوں، اچھے ہمیں ڈاکٹر ملیں، اچھے اسٹوڈنٹ ملیں، اور ان کا مستقبل بھی ضائع نہ ہو. اور اس کو یہ اگر نہیں بھی ہوتا تو اس کو بچے کو ذہن میں یہ لے کے اس کو براٹ اپ نہیں ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر معاشرے کا ایک اچھا فرد نہیں بن سکتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.